نیشنل جیوگرافک کی ٹیم پہلی بار ایک ایسے ریموٹ آئلینڈ پہ ڈاکیومنٹری بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جب وہ لوگ ساحل کے قریب پہنچے تو آئلینڈ کے جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب ننگے تڑنگے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جیوگرافک کی شپ پر تیروں کی بارش کر ڈالی۔ اس حملے میں ڈائریکٹر کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آئی لینڈ کون سا ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج تک ہم انسان یہاں کیوں نہیں جا پاتے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انڈیا کے ایسٹ میں قریب 1400 کلومیٹر دور انڈمان آئلینڈز موجود ہیں۔ یہ انڈین ٹیریٹری کا ہی حصہ ہے جہاں پر کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ میپ پر دیکھا جائے تو انڈمان آئلینڈز میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیر نظر آتا ہے، جہاں پر ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایئرپورٹ ہی ہے جو انڈمان آئلینڈز کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے۔ روزانہ دنیا بھر کے جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی چہل پہل والے شہر سے صرف 50 کلومیٹر دور ایک ایسا آئلینڈ ہے جہاں انسانوں کی وہ سویلائزیشن بستی ہے جنہوں نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ نارتھ۔ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو میری جان ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے اتہاس میں جھانکنا پڑے گا۔ صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ نارتھ سینٹینل آئلینڈز پہ رہنے والا قبیلہ ہیومن سویلائزیشن کا وہ گروہ ہے جو ہم سے کسی دور میں بچھڑ گیا تھا۔ 26,000 سال پہلے سمندر کا لیول بہت کم ہوا کرتا تھا۔ تب یہ آئلینڈ نہیں بلکہ ایشین کانٹیننٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھتا گیا اور تبھی انڈمان اور نارتھ سینٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک آئی لینڈ بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد دنیا ایک کے بعد ایک ترقی کرتی گئی، لیکن ان آئی لینڈز پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یہی ان کی دنیا تھی۔ ہمیں تو ان کی دنیا کے بارے میں تب معلوم پڑا جب ایئر 1789 میں ایک برٹش شپ انڈمان آئلینڈز پہ آ پہنچی، لیکن انہوں نے نارتھ سینٹینل آئلینڈز کو وزٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اور شاید ان کی نظر میں اس کی کوئی اسٹریٹجک ویلیو نہیں تھی، ایٹ لیسٹ اگلے 78 سالوں تک۔ ایئر 1867 میں جب انڈیا پر برٹش راج تھا تب ان کی ایک شپ انڈین کوسٹ سے انڈمان آئلینڈز جا رہی تھی تو راستے میں نارتھ سینٹینل آئلینڈز کے قریب وہ خراب ہو گئی۔ اس شپ میں 106 برٹش اور انڈینز موجود تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ آئی لینڈ بیابان ہے اور یہاں شاید کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کی یہ سوچ کچھ ہی لمحے میں بدلنے والی تھی۔ ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہیں پر پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دن آئی لینڈ پہ چھپے قبیلے نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور کئی کو رائل نیوی نے ریسکیو کر لیا۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈز کے ساتھ یہ دنیا کا پہلا کانٹیکٹ تھا جو خون خرابے پہ آ کر ختم ہوا تھا۔ اگلے 13 سالوں تک کسی نے بھی واپس یہاں لوٹنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر ایئر 1880 میں ایک برٹش لارڈ کو انڈمان آئلینڈز کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا نام موریس ویڈال پورٹ مین تھا اور انہوں نے نارتھ سینٹینل آئلینڈ پہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پورٹ مین وہ سارا ایریا خود دیکھنا چاہتے تھے جس کے وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بن کر آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے چند لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کو انڈمان آئلینڈز لے کر آئیں گے، ان کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے اور پھر ایک اچھے پیغام کے ساتھ، اچھے میسج کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے۔ شاید اس سے وہ کھوئے ہوئے قبیلے سے اچھا کانٹیکٹ بنا سکیں، ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ پورٹ مین نارتھ سینٹینل آئلینڈ گئے اور کئی دن تک قبیلے سے چھپنے میں کامیاب رہے۔ پھر ان کو یہاں ایک فیملی نظر آئی جس میں ایک کپل اور ان کے 4 بچے تھے۔ پورٹ مین نے اس فیملی کو کڈنیپ کیا اور ان کو انڈمان آئلینڈز پہ لے کر آ گئے۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی ہسٹری میں پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ دنیا میں پھیلی کئی بیماریاں ان کی باڈی کے لیے بالکل نئی تھی۔ بڑی ایج والا کپل ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ کراؤن ایڈمنسٹریٹر پورٹ مین کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس کو اپنا پلان فیل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
انہوں نے چاروں بچوں کو گفٹس دیے اور ان کو واپس نارتھ سینٹینل آئلینڈز بھیج دیا۔ پورٹ مین نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے، ہم نے سینٹینلز کے دل میں مزید خوف ڈال دیا ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ بھی پاسبل ہے کہ لوٹنے والے بچوں نے قبیلے کے مزید لوگوں میں باہر کا وائرس پھیلا دیا ہو، جس سے وہاں اور بھی لوگ مارے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرا دیا ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے نارتھ سینٹینل کے اس قبیلے کا باہر کی دنیا پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ اگلی کئی دہائیوں تک کوئی غلطی سے بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ جاتا تو اس کو قبیلہ مار کر اس کی لاش کو ساحل پہ ہی لٹکا دیتا تھا، جو اس بات کا سیدھا سادہ اشارہ تھا کہ ہمارے پاس آنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو بٹوارے میں انڈمان آئلینڈز تک کا سارا ایریا انڈیا کے حصے میں آ گیا۔ یہاں رہنے اور بسنے والے تمام لوگ اب انڈینز کہلائے جانے لگے، جس میں نارتھ سینٹینل آئلینڈ والا قبیلہ بھی شامل تھا۔ بے شک اس قبیلے کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ انڈیا کیا ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس ناراض قبیلے سے ایک پیسفل کانٹیکٹ کیا جائے۔ 1967 میں ایک انڈین اینتھروپولوجسٹ تریلوک ناتھ پنڈت نے یہ کام اپنے سر لیا۔ وہ آئلینڈ کے گرد بوٹ میں چکر کاٹتے اور گفٹس پھینکتے جاتے۔ وہ اور کچھ نہیں بلکہ صرف اس قبیلے کا دل جیتنا چاہتے تھے۔ 1974 میں نیشنل جیوگرافک نے آئلینڈ پر ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہی، جس کا نام مین ان سرچ آف مین رکھا گیا۔ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو میری جان ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ آگے اور ویڈیوز آپ کو دکھانے والے ہیں، دوستوں سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس گاؤں سے، کس شہر سے، کس دیش سے، ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ان کی ٹیم ایک بڑی بوٹ میں سوار تھی جس میں سیکیورٹی گارڈز، فلم کرو اور تریلوک ناتھ پنڈت بھی شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آئلینڈ کے اور زیادہ قریب جا کر گفٹس رکھیں گے جو لہروں پہ تیر کر ساحل پہ پہنچ جائیں گے۔ پہلے وہ قبیلے کا بھروسہ جیتیں گے اور پھر ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ بھی کریں گے۔ وہ 3 دنوں تک گفٹس پھینکتے رہے، لیکن جب وہ ساحل کے قریب گئے تو ان کا پلان بری طرح سے فیل ہو گیا۔ قبیلے کے فائٹرز نے ان کے سامنے گفٹس توڑ دیے اور تیروں کی بارش کر ڈالی، جس میں سے ایک تیر سیدھا ڈائریکٹر کی ٹانگ پر آ کر لگا۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے شوٹنگ کینسل کر دی اور ان کے پاس الٹے پاؤں بھاگنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ آئلینڈ کے اندر کی کچھ فوٹیجز وہ دور سے ہی ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ نارتھ سینٹینل آئلینڈز کی پہلی اور آخری فوٹیج ہے۔ نیشنل جیوگرافک نے تو اپنا مشن کینسل کر دیا، لیکن ہیڈ اینتھروپولوجسٹ پنڈت یہاں پھر بھی آتے رہتے اور قبیلے کو دور سے ہی گفٹس دے کر واپس چلے جاتے۔ کئی سالوں کے بعد آخر کار ایک دن وہ قبیلے سے دوستانہ کانٹیکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی فوٹوگرافز بھی کیپچر کی جس میں قبیلے کے لوگوں کو گفٹس لیتے بھی دیکھا گیا۔ پنڈت نے اپنی جونیئر اینتھروپولوجسٹ مدھومالا کو بھی اس مشن پہ لگا لیا، جن کو بھی قبیلے کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی سالوں تک یہ فرینڈلی ماحول چلتا رہا، لیکن پھر 1981 میں ایک شپ آئلینڈ پہ آ کر پھنس گئی۔ یہ پیناما میں رجسٹرڈ MV پرمروز شپ تھی۔ اس میں 30 لوگ سوار تھے جو ریسکیو کا ویٹ کرنے لگے۔ کئی دنوں کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ 50 سے زیادہ لوگ آئلینڈ سے نکل کر ان کی طرف تیر پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمپنی سے ایمرجنسی کانٹیکٹ کیا اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کر لیا گیا۔ ان کی شپ آج بھی نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے ساحل پہ موجود ہے، جس کو گوگل ارتھ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے لوگ اگر کسی پہ رحم دل رہے ہیں تو وہ ہیں تریلوک ناتھ پنڈت اور ان کی جونیئر مدھومالا۔ لیکن جب پنڈت ریٹائر ہوئے تو انڈین گورنمنٹ نے سینٹینل آئلینڈ کے تمام فیوچر وزٹس کینسل کر دیے اور آئلینڈ کو سیل کر دیا گیا۔ تب سے لے کر اس کے گرد انڈین نیوی کی شپس پیٹرول کرتی ہیں۔ کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے یہاں جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2006 میں 2 مچھیرے غلطی سے اس آئلینڈ پہ جا پہنچے۔ اس ایریا میں جو دوسرے مچھیرے فشنگ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے چند لوگوں نے دونوں مچھیروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور ان کی باڈیز کو بیچ کے کنارے لٹکا دیا۔
इस वाक़ये के 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साला जॉन एलन ने यहाँ छुप छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट पे एंडमान आइलैंड पहुंचे और कुछ मछेरों को रिश्वत देकर जबरदस्ती उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन पे गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वो आइलैंड तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर मौजूद हैं जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकते हैं, और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहाँ पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं, या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहे हैं। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।